اس درجے کا پیار بچوں کے ساتھ رکھنا. لیکن آن دی ادر ہینڈ سختی کی جاتی ہے تعدیباً تشدد کی حد تک. استغفر اللہ بچوں کے ساتھ. میں ایک ویڈیو علامہ صاحب میری نظر سے گزری ہے کہ جس میں غالباً 6 ماہ کا بچہ اس میں لکھا ہوا تھا اور ایک شخص اسے بری طرح منہ پہ تماچے مار رہا تھا کیونکہ وہ رو رہا تھا اور آپ یقین کریں مار وہ اس بچے کو رہا تھا. ہم نہیں جانتے وہ بچہ کون ہے کس کا ہے اس کا مذہب کیا ہے, مگر وہ ہمارے دل پر تماچے لگ رہے تھے, دل پھٹا جا رہا تھا. دیکھی بھی نہیں گئی مجھ سے کہ اتنا پتھر دل بھی انسان ہو سکتا ہے, اتنا سخت دل بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو تشدد کیا 6 ماہ کا بچہ, اللہ اکبر. کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً آپ نے جو معاشرے کی تصویر بیان کی اور علامہ صاحب نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق بچوں سے تعلق بیان کیا, ایک بڑا فرق محسوس ہوتا ہے. کہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور کہاں ہمارا موجودہ رویہ. آپ نے کہا نا 6 مہینے کے بچے کو آپ پوری قوت سے تماچے مار. اور اسی ہفتے کی اگر آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھیں گے, ایک بچے کو اس بات پر کہ وہ مطلوبہ رقم کما کر بھیک کے ذریعے نہیں لایا, اس بچے کو مارتے ہوئے آگ لگا دی, اللہ اکبر, جلا دیا گیا. میڈیا نے اس کو رپورٹ کی. یعنی یہ جو بہیمانہ تشدد ہے بچوں کے حوالے سے, بے رحمی ہے, کتنے پہلے حضور نے اس کو دیکھا. آپ دیکھیں اور فرما دیے جس نے ہمارے بچوں پر رحم نہیں کیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں, وہ ہمارے طریقے پہ ہے ہی نہیں ہے. ایک طرف یہ فرمان رسول پڑھیں اور دوسری طرف معاشرے میں تصویر دیکھیں. اچھا, آپ نے بڑی سوال میں اچھی بات کہی, اس کی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ تعدیباً. اچھا, ہمارے ہاں تعدیباً کا جو معنی و مفہوم ہے نا وہ بھی متعین ہونا چاہیے. تعدیباً کے معنی ہوتے ہیں ادب سکھانا. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ادب سکھانے کا ایک ہی مطلب ہے ڈنڈا اٹھانا, یہ ہے تعدیب. جی. اچھا, یہ جو ڈنڈا, اس میں عمر کی بھی کوئی میعاد نہیں ہے, 2 سال کا ہو وہ بھی پیٹ رہا ہے. بالکل. اچھا, اب یہ جو مارنا ہے تعدیباً, یہ ہمارے ہاں فرسٹ آپشن ہے اور لاسٹ آپشن ہے. اس کے پیچھے ہم اپنی کمزوریوں کو بھی چھپاتے ہیں, اپنی نالائکیوں کو بھی چھپاتے ہیں, جو ہم نے بچوں کے ساتھ ان کے حقوق میں کمی رکھی ہوتی ہے اس کو بھی ہم چھپاتے ہیں. یعنی ہم نے بچے کی تربیت نہیں کی, ہم نے بچے کو وقت نہیں دیا, ہم نے بچے کو سکھایا نہیں. اب نتیجتاً بچہ غلطی کر رہا ہے نا, ہم نے اٹھا کے مارنا ہے کہ تم یہ کام کیوں نہیں کر رہے. بالکل. اچھا, حدیث یہ بیان کریں گے جی کہ 10 سال کے بچے نے نماز نہیں پڑھی اس کو مارے. حدیث پوری بیان کرو نا. صحیح. حضور نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو اس کو نماز سکھاؤ. اس وقت نہیں محنت کر رہے, اس وقت نہیں محنت کر رہے. 3 آپ بچے کے سامنے نماز نہیں پڑھ رہے, آپ خود بے نمازی ہیں. بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچا آپ کو دیکھ رہا ہے, 8 سال میں باپ کو دیکھ رہا ہے, 9 سال میں باپ کو دیکھ رہا ہے, 10. اب آپ کو فکر ہوئی کہ میرا بچہ دیندار ہو, قاری صاحب کو بھی کہا کہ اس کی بٹائی لگاؤ, خود بھی بٹائی, اور امام صاحب کو بھی کہا جی سخت. یہ رویہ ہے, یہ مطلب ہے اس حدیث کا. حدیث کا حضور کے فرمان تو پڑھو نا آپ کہ بھئی پہلے بچے کو سکھاؤ. دیکھیں ابو سلمہ کے ایک بیٹا تھا, آپ حضور کا انداز دیکھیں. حضور بچوں کو نا اپنے دسترخوان پہ بٹھاتے تھے. وہ کہا نا دوسرے قوم کے بچے, ہائے ہائے ہائے. حضور میں ابھی واقعہ ذکر کرتا ہوں, قوم دوسری مذہب دوسرا. ہاں, آپ دیکھیں نا وہ یہودی بچہ جس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوا, یہودیوں کا بچہ تھا نا, لیکن تھا تو بچہ ہی تھا. میرے رسول کی شفقتیں ایسی تھی کہ اس نے بستر مرگ پہ کلمہ پڑھا. بس دست شفقت جس پہ آ گیا. جی, اب میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نا, میں واقعہ ذکر کروں گا ابو سلمہ کے بیٹے کا. حضور مجلس میں جب پھل تقسیم کرتے تھے نا, مٹھائی تقسیم کرتے تھے, کوئی کہیں سے آئی, سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے. ایک دفعہ ایک بڑے صاحب تھے, حضور نے کہا بیٹا تمہارا حق پہلے ہے کیونکہ میں پہلے دیتا ہوں, یہ شربت جو ہے, یہ مشروب جو ہے, میں ان کو دے دوں آپ کہیں تو. کہا یا رسول اللہ, آپ اگر دے رہے ہوں تو میں بڑا ہو یا کوئی ہو اس کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دوں گا. حضور نے بچے کو ہی دیا. اب دیکھ رہے بچوں کو پہلے لوں گا, آپ دے رہے ہیں. حضور گفٹ دیتے, تقسیم کرتے. اچھا, اگر حضور مدینے سے نکلتے نا, بچوں سے رخصت ہوتے حضور, بچوں کو گلے لگاتے, اور جب مدینے میں واپس آتے نا, بچے مدینے سے نکل کے حضور کا استقبال کرتے. علامہ صاحب, یعنی بچوں کو حضور اپنی سواری پہ بٹھاتے, حسن و حسین بیٹھ رہے ہیں, حضرت عمر کا بچہ, یعنی چھوٹے بچے حضور ان کو بٹھاتے, شفقت سے لے کر آتے. تو حضور نا بچوں سے گھل مل کے ان کو سکھاتے. ابو سلمہ کے ایک بیٹے نا حضور کے ساتھ بیٹھے, حضور نے کہا آؤ کھانا کھاؤ.
ان کو بٹھایا دسترخوان پہ کھانا کھلایا. وہ خود کہتے ہیں میں کبھی ادھر سے اٹھاتا نوالا بناتا, کبھی ادھر سے نوالا بناتا. تو حضور نے کھانا کھاتے ہوئے یہ نہیں کہا یہ تم کیا کر رہے ہو. ہم جیسے علامہ صاحب نے کہا نا تم کہتے ہو کہ یہ تمہارا بچہ کیا کر رہا ہے تم اس کو نہیں نہیں نہیں. حضور نے کیا کہا, حضور نے کہا سم اللہ, یعنی آداب بتائے. سب سے پہلا ادب کیا بیٹا, بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے. کل بیمینک, اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے آپ نے. وَقُلْ مِمَّا يَلِيك, اور بیٹا اپنی پلیٹ میں اپنے آگے سے کھانا ہے. کہتے ہیں میں نے ساری زندگی حضور کے ان اخلاق اور آداب سے ہٹ کے کبھی کھانا نہیں کھایا. بچے کو ساتھ بٹھا, یہ تعدیب ہے, کیا اچھی یہ تعدیب ہے. پھر کبھی فرائض کے اندر پھر بھی بچہ غفلت کرے, کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا ہے, کبھی ناراضی کا اظہار کر دیتے ہیں, کبھی ہلکی پھلکی مار. وہ آخری سٹیج ہے. یہ آخری جملہ کہوں گا, یہ معلمین بھی کیا کرتے ہیں, ذاتی غصہ بچوں پہ نکالتے ہیں کہ میری رپورٹ اچھی ہو کہ میں اچھا قاری اور استاد ہوں اور میرے بچے پڑھ نہیں رہے. یہ غصہ نکالنے کے لیے کبھی بچوں کو مار رہے کے کبھی سیدھا کیا کر رہے ہیں. شفقت سے پڑھائیں بچوں کو بالکل ٹھیک. تعدیب کا مطلب صحیح معاشرے میں اپنایا. کیا بات ہے. اور میں علامہ صاحب قبلہ, میں جو چونکہ مدرسے ہی ہماری بنیاد ہے, مدارس میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں, تو ہم نے اپنی ابتدا میں دیکھا کہ کلاس مشہور تھی, فلاں قاری صاحب بنا نام لیا, فلاں قاری صاحب نہیں 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 بھائی وہ تو بچے آپس میں بات کرتے تو بالکل جہنم جیسی کلاس ہے. وجہ مارتے بہت ہیں, بری طرح مارتے ہیں, ہر وقت ڈنڈے اٹھاتے ہیں, ہر وقت بری طرح مارتے ہیں. اچھا